وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اَرَبُّنَا قَرِيبٌ فَنُنَادِيهِ اَرَبُّنَا قَرِيبٌ فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ۔ صفۃ التفاسیر۔ صحابہ نے پوچھا تھا رب قریب ہے آہستہ سے مانگے یا دور ہے زور لگائے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا مانگے میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے خداوندی کرامن کاتبین حفظہ سب کے سب ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن مدد مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ موجود ہے، ان کے پاس مدد کا کیا ذریعہ؟ کوئی نہیں۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، صرف لکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، معقبات محافظات مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کو بچاتے ہیں لیکن کچھ دے لے نہیں سکتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ اللہ یاد رکھو جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو فقہاء نے کیا لکھا ہے؟ دائیں طرف اور بائیں طرف جس جگہ آدمی سلام پھیرتے ہیں وہاں کون ہے؟ ملائک صالح الجن، یہ لکھا ہے نا، فرشتے اور نیک جنات ان کی نیت کرے۔ تو کسی جگہ یہ ہے کہ پیر بابا اور شیخ عبد القادر اور معین الدین اور فرید الدین یہ لوگ ان کی بھی نیت کرے؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نبی اور ولی کے لیے نہیں کہا۔ تو علی، حسین، ائمہ، انبیاء کوئی بھی موجود نہیں سوائے اللہ کے، ہر جگہ صرف رب العزت کی شان ہے اور کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی مدد کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض میں تشریف لائے تو ابو بکر پیچھے ہٹے اور فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ قرآن کریم میں ہے اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ ہو تو آپ ہی پڑھایا کریں۔ سوال یہ ہے کہ بدعتی امام وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آ گیا وہ تاج والا، اور ان کے بڑے کہتے ہیں کہ حضرت اپنی روحانیت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، آپ تشریف فرما ہوئے تو ابو بکر پیچھے ہٹے، تو یہ کیسے مصلی پہ کھڑا ہے؟ اور آپ کا جسد اطہر انور ازہر انقا اتقا جنازے میں جلوہ افروز ہے اور کوئی صحابی امام نہیں بنا، سب مقتدیوں کی طرح رہے۔ پتہ چلا کہ حیاً میتاً نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بنے گا۔ سمجھ رہے؟ دوسری بات جنازے میں تو حضرت فوت ہو چکے، انک میت و انہم میتون، لیکن امام کوئی نہیں بنا۔ تو پتہ چلا کہ حیاً میتاً نبی کی موجودگی میں امتی امامت نہیں کر سکتا، تو مقتدین تو ان کی امامت ہے ساری کائنات کی باطل ہے، یا یہ مان لو یا وہ مان لو۔ حضرت تشریف فرمائے اور یہ زور زور سے نعتیں پڑھتے ہیں اور وہ جعلی درود السلام پڑھتے ہیں، جعلی میڈین کمپنی کا بنا ہوا خام کچا مال۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے نبی کا بنایا ہوا درود السلام چھوڑ کر اپنا پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل نے تبدیلی کی تو ان کو ظالم کہا، اور تم نے درود السلام تبدیل کیے، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، کچھ شرم و حیا کر لو۔ یہ تبدیلیاں وہ قوم کرے جن کی شریعت نہ ہو، ہماری شریعت قیامت تک محفوظ ہے، اس لیے اہل حق اہل بدعت کا رد کرتے ہیں تاکہ امت کو صحیح پروگرام اور صحیح عبادات نصیب ہو جائے۔
تو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں اونچا مت بولو، اور نبی کہتے موجود ہے اور پھر یہ لاؤڈ اسپیکر پر بولتے ہیں۔ تو آگے ہے ان تحبط اعمالکم، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائے گی، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کو اتنا شعور نہیں ہے جتنے بلی اور گدھے کو ہے، ان کو بھی شعور ہوتا ہے، ان کو نہیں۔ وانتم لا تشعرون۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعوی صورت ہے، صرف آپ کی عبادت اور آپ سے مدد ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اہدنا، اہدنا یعنی اذهب بنا، اہدنا اقمنا، اہدنا ادمنا، یہ سب ہدایت کے شؤون اور برکات ہیں۔ مشہور ہے کہ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ایصال الی المطلوب ہے، دل میں ایمان اتارنا، یہ خدا کا فعل ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابو طالب کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے، جب کافر مرا تو اللہ نے تسلی دی، کیونکہ بخاری میں آپ رو رہے تھے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ اپنے محبت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کون دیتا ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت نصیب فرمائے۔ آئے ہائے، یا رب لک الشکر والحمد۔ اور دوسری جگہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ تو علماء نے ہدایت کی دو قسمیں بنائی ہے، ایک ہے ایراۃ الطریق، راستہ بتانا، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو نبی سامان ہدایت تو بیان فرما سکتے ہیں اور امت بھی قیامت تک، لیکن نبی قلوب میں اور سینوں میں اور دلوں میں ایمان نہیں اتار سکتے، یہ پیغمبر کا کام نہیں، یہ الہ الخلق کا کام، کائنات کے معبود کا کام۔ اہدنا الصراط المستقیم، الصراط طریق کو کہتے ہیں، اور مستقیم اس کی صفت ہے، راستہ ہو تو سیدھا۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ واقعی صراط مستقیم ہے۔ اللہ